اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری۔ ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو ابر، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے، اور بہت صحیح ہے۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے ہے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا۔ واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی پر۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمتیں کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی، اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں، تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے، ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں۔ وہ ہے ابو بکر
حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی. جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی. تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائے گا. کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ ہمارے ساتھ سے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ. یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا. اسی کا نام ولایت ہے. اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے. جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے. جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے. جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب. اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصادقین. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. اور میں بیان کر چکا تھا خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے. زوال خوف، زوال حزن. یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو. وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ غضب نہ آ جائے. خوف ہے مستقبل سے. حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کوڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے. اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور. اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو. جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو. کس نے چھینی؟ دوست نے. دوست کے فیصلے پر شکایت. دوستی کو بٹا لگا رہے ہو. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر چہ ساقی ماریخت عین الطاف، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے. جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں. اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے. چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درحال ہے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو درحال ہے کہ اس میں تمہارا شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا. سپردم بے تو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را. اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے. میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی برضائے رب. اکبر الہآبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ. یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟
جب میں آ گیا بیچ میں، میری پسند، میری مرضی، میری خواہش، میری چاہت، یہی تو شرک ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا۔ اختیار اس کا ہے، میرا تو نہیں۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا۔ اقبال نے اسے کہا ہے فارسی میں، اب آپ کہیں اس کا ترجمہ بھی کرو تو وہ مجھے ذرا اس وقت کچھ بہت ہی بدذوقی کسی بات نظر آئے گی۔ جائیے پوچھئے کسی سے جسے فارسی آتی ہو۔ برو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، چوک دہا کے مقام رضا کشود مرا۔ مجھے تو تمام پیچ و خم سے نکال دیا اس مقام رضا نے، میں راضی برضائے رب ہوں، جو فیصلہ اس کا میں اس پر راضی۔ تو کہاں کا حزن اور کس کا خوف؟ یہی زوال حزن اور زوال خوف، یہی ہے امن، یہ نتیجہ ہے ایمان کا۔ تو جان لیجئے یہ ہے لب لباب، یہ ہے حاصل ایمان کا۔ یہ ہے تو ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ اب یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا دیکھ کر جو ایک تو ہمارے ذہنوں میں تصور جو ہے، ہمارا جو زوال کا عرصہ ہے، کئی صدیاں بیت گئی، کوئی غیروں کے غلام رہے، کوئی اپنوں کے غلام رہے، شہنشاہیت کا دور رہا، مسلمانوں کی شہنشاہیت، اور پھر یہ کہ غیروں کی کولونیل دور آ گیا۔ ہوتے ہوتے عبادت کا تصور سکڑ کر رہ گیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، اللہ اللہ خیر سلام۔ حالانکہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبد سے بنا ہے، غلام، غلام جو ہمہ تن مطیع ہوتا ہے اپنے آقا کا، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہر وقت اسے حکم ماننا ہے۔ وہ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ نہیں ہوتا کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے صاحب، اس کے بعد میں جا رہا ہوں، السلام علیکم، میرا کام ختم ہو گیا، نہیں۔ یا آپ نے کسی کو رکھا تھا، اینٹیں ڈھو رہا ہے یا کچھ اور مزدور ہے، شام کو وہ فارغ ہے، اس کے بعد وہ بھی آزاد ہے اور آپ بھی آزاد ہیں، آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، آپ اس ملک کے جو ہے شہری ہونے کے ناطے سے ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہیں، آپ کو کوئی اونچا رتبہ حاصل نہیں ہے۔ لیکن غلام اور آقا کا تو زمین و آسمان کا فرق، وہ مملوک ہے اور وہ مالک ہے۔ وہ مالک جو ہے جب چاہے اور جو چاہے حکم دے، اس غلام کا کام یہ ہے کہ مانے، رات کو حکم دے، دن میں حکم دے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ آقا جو ہے کوئی کوٹڑی دے دے کہ اس میں تم سو جایا کرو رات کو، تو وہ کوٹڑی کا مالک تو نہیں بن جاتا، کوٹڑی ملکیت تو رہتی ہے آقا کی، ہاں استعمال میں ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے بس، باقی یہ کہ ملکیت جو ہے وہ تو آقا کی ہے۔ اس تصور میں اللہ کی بندگی اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ تو ہمیں زندگی ملی ہی عبادت کے لیے۔ لیکن یہ جو میں نے ہمہ وقت ہمہ تن اطاعت اللہ کی عبادت کا تقاضا بیان کیا ہے، یہ بھی ابھی مکمل نہیں، اس میں ایک ایلیمنٹ کا اضافہ ہوگا تب یہ عبادت کا تصور مکمل ہوگا، اور وہ ایلیمنٹ یہ ہے اطاعت مجبوری کے تحت بھی ہوتی ہے۔ ہم انگریزوں کی اطاعت کرتے تھے، مجبور تھے، کیا کریں، انہوں نے ہمیں فتح کر لیا، بزور شمشیر فتح کیا ہندوستان کو، اب ہم مجبور ہیں اس کا حکم ماننے کے اوپر۔ تو جبری جو اطاعت ہے وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ عبادت کے لیے ہوگی کہ وہ اطاعت محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اطاعت۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں عبادت کے دو جز ہو گئے، ایک جز اطاعت، اطاعت کلی، ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، اور ایک محبت، اور محبت بھی شدید ترین، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ کے ایمان والے ہیں حقیقت پہ، ان کی تو شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی۔ ان دونوں میں کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا ریشیو پروپورشن ہے، اس کی خوبصورت ترین مثال یہ ہے کہ ایک ہمارا جسم ہے، یہ نظر آ رہا ہے، 2.5 من کا یہ جثہ ہے، یہ سب کچھ جو ہے سامنے ہے، ظاہر ہے، لیکن ایک اس کی جان ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ اس جسم میں وہ جان نہ ہو تو یہ جسم گل جائے گا، سڑ جائے گا، جلد از جلد اس کو قبر میں اتارنا ضروری ہو جائے گا۔ وہ جان نظر آنے والی شے نہیں، لیکن اس جسم کا سارا وجود اس جان کے اوپر منحصر ہے۔ وہ جان ہے تو یہ سب کچھ ہے، اور جان نکل گئی تو یہ کیا ہے؟ وہ تو پھر ایک عناصر ہے جو منتشر ہو جائیں گے، تھوڑا وقت لگے گا، اس کے بعد سب کے سب تحلیل ہو کر ختم ہو جائیں گے، یا جو حشرات الارض آ کر کھاتے جائیں گے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ عبادت کا جو جسد ظاہری ہے وہ ہے اطاعت،
اطاعت جب انسان کرتا ہے تو نظر آ جاتا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز پڑھی، نظر آ گیا آپ نے نماز پڑھی ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزہ رکھا ہے، سب کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے. اطاعت نظر آتی ہے، لیکن اس محبت کا معاملہ کیا ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ اندر کی شے ہے. لیکن اگر وہ محبت نہیں ہے تو یہ جسد ہے ایسے جسد کے مانند جس میں جان نہیں. اطاعت جو ہے عبادت تب بنے گی جبکہ اس کے اندر محبت کی شیرینی، محبت کی حلاوت شامل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ اس کے اندر رواں ہو، جاری و ساری ہو، سرایت کر جائے پورے وجود کے اندر، تب وہ عبادت بنے گی. اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ امام ابن تیمیہ کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم نے بیان کیا ہے کہ العبادت تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں کو، دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ، حد درجے کی محبت، اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، بچھا دینا، اپنے عجز اور تذلل، عاجزی، اطاعت گزاری، اطاعت شعاری، اس میں بھی انتہا کو پہنچ جانا. یہ دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں، العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، تب جا کر عبادت مکمل ہوتی ہے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے اے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کروں. یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل ہے، پھر یہ کہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد، ایک اس کے رسومات ہیں. رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل. عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں، یہ مراسم عبودیت کیا ہیں جس کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. ان کو ہم کہیں گے مراسم عبودیت. رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل. یہ حروف ہے اور یہ رسم جو ہے رسم الخط. اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے، اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے. تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت، یہ مراسم عبودیت. اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے. جسد کیا ہے؟ اطاعت، جس کی عبادت ہے کلی اطاعت، ہم اطاعت، ہم وقت اطاعت. غلامی، عبد کے معنی ہے غلام. چنانچہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قومہما لنا عابدون، یہ جو ہارون اور موسیٰ کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم. اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے، وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے، وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ. لیکن غلامی جو ہے اصل شے، اطاعت یہ تو اصل جسم ہے. اصل عبادت کا جو ہے جسم، جسد جو ہے وہ ہے اطاعت. لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے، روح محبت. جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت. ایک جبرن اطاعت کی جا رہی ہے. اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے، ہم اطاعت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے لیکن اطاعت کر رہے. لیکن کسی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت. تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگرد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں. العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی. حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، مطیع اور منقاد. اچھا یہ تو ہے اصل عبادت. لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے، کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے. اب ہندوؤں کے ہاں ہاتھ جوڑنا ہے، یہ ان کے ہاں کی رسم ہے. قنوت ہے، ہمارے ہاں قنوت ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، کہیں جھک جانا، رکوع کرنا، کہیں سجدہ کرنا ہے. حمد کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، یہ اس کے مراسم عبودیت. عبادت اصل کیا ہے؟ اطاعت کلی، اللہ کی محبت سے سرشار. تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرو. اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا، انڈیپینڈنٹ آف ہم، اللہ کی اطاعت سے آزاد، مستقل بذات اطاعت، یہ شرک ہے. اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں. وہ منہ پر دے مارے گا یہ مجھے 25% اطاعت نہیں چاہیے. آپ لیجئے اپنے سر پاس رکھیں، مجھے تو چاہیے 100%. ادخلوا فی السلم کاف. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5-10% بھی ٹرخا لیں گے اللہ تعالیٰ کو تب بھی ہمیں جنت کو دے ہی دے گا. یہی ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے. یہ کل زندگی اور کل بندگی جو ہے اس کا تصور ذہنوں سے نکل